خاتم النبیین جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام اندشیش جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے سرے سرورہ خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نارہائے دلیروں سے بن گونجتے غرشے کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام جانثاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم جوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ عثمان صاحب قمیص خدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماحی رفظ و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جسم پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوس دینت پہ لاکھوں سلام جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گلگون کبا
بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام در درج نجف مہر برج شرف در درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جن کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام ان کے مالا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت بلے زندہ باد اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم سالانہ امام احمد رضا کانفرنس میں موجود ہیں اور عاشق جو ہے نا وہ عاشق وہ ہر بات میں لذت لیتے ہیں وہ فراق ہو یا وصال ہو وہ انعام ہو یا امتحان ہو وہ ہر لحاظ میں جو ہے نا وہ مزے لیتے ہیں اور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے میں بتانے لگا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں جب پہنچنے والے عاشقوں کی صورتحال کیا ہے خواجہ غلام فرید جب حج پر جا رہے ہیں نا تو رستے میں ڈاکو پڑ گئے جب رستے میں ڈاکو آئے نا تو انہوں نے خواجہ صاحب کو لوٹ لیا اور صاحب ظاہر انہوں نے ہاتھ بھی باندھے ٹھڈے بھی مارے سارا کچھ کیا تو خواجہ صاحب نے کہا بھائی اب تم نے ہمارا سامان رسد سارا کچھ لے لیا ہے جو کچھ پاس تھا زادہ راہ وہ بھی لے لیا ہے تو اب ہمیں یہ بتاؤ کہ تم تو یہ سارے رستوں سے واقف ہو یہ بتاؤ کہ مدینہ پاک شارٹ کٹ رستہ کون سا جاتا ہے تو بہت لمبا رستہ تھا جو جاتا تھا لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں پہاڑی ہے اس سے دائیں مڑ جائے آگے چلے جائیں گے تو سامنے پہاڑی اتریں گے آگے وادی طیبہ شروع ہو جائے گی تو حضرت خواجہ غلام فرید نے ان کی بات سنی اور جب چل پڑے نا تو ایسے ہی جب دائیں بائیں مڑے تو سامنے گھاٹی اترے تو سامنے مدینہ پاک آ گیا تو خواجہ غلام فرید نے سارا کچھ وہیں سامان رکھا سیدھا حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور کہا تیرے بدوی مریندے ہیں لٹیندے ہیں کٹیندے ہیں تیرے بدوی مریندے ہیں لٹیندے ہیں کٹیندے ہیں پر جھٹ تیرے کول مدینے پہنچیندے ہیں عاشق جو ہے نا عاشق یہ ہر بات میں لذت لیتے ہیں جی اس کی لذت لینے کا یہ مثال ہے کہ جب امیر المجاہدین کو اتارا گیا نا سیڑھیوں سے تو گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہیں تو وہ پریشان آگے پیچھے جناب بچو ہٹو تو بابا جی مسکرا رہے ہیں انہوں نے کہا جناب رضوی صاحب آپ کیوں مسکراتے ہیں فرمایا جناب واسطے تسی میں نے گھسیٹ رہے ہو وہ تو تانوں نہیں دیکھ رہا ہے جناب مالکہ واسطے میں گھسیٹا جا رہا ہوں میں نے دیکھ رہا ہے اور عاشق جو ہے نا وہ ہر بات میں لذت لیتے ہیں
لیکن کیسی احتیاط سے لذت ہمارے امام نے لی ہے. جب ہمارے امام پہنچے نا حضور کی جالیوں کے سامنے اور سامنے نظر پڑی ہاں جی تو پھر کہنے لگے پیش نظر وہ نو بہار. یہ ہے عاشقوں کی لذت لینے کا مزہ. گل بھی پوری کر دیتی, اپنا اندر بھی کھول دیتا, لیکن گل جائیں بائیں تھڑکن نہیں دیتی. اے ہے عاشقوں کی مثال. گل بھی پوری کر دیتی, سمجھن والے سمجھتے کی کیا, لیکن کھڑکن بھی نہیں دیتا. ہاں جی بھریا اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھیا. ہاں جی اعلیٰ حضرت نے کی کیا, اے ہے عاشق لذت لین دیتے. تو پوری گل آئی نا سامنے, کیا پیش نظر وہ نو بہار اور دل ہے سجدے کو بے قرار. اپنی بے قراری دس دیتی. بھائی میں کسے پہنچے کھڑے, بھائی احمد رضا کیڑے مقام سے پہنچے کھڑے, کیا پیش نظر کو نو بہار, سجدے کو دل ہے روکیے, سر کو روکیے. ہاں یہی تو امتحان ہے. عشق و محبت امام احمد رضا نے یہ بات آخری کیوں کی ہے؟ یہ آخری بات ہے نا, پیش نظر وہ نو بہار. اس کے بعد آگے بچتا ہی کچھ نہیں ہے جی. تو یہ آخری بات کیوں کی ہے؟ یہ آخری بات اس لیے کی ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے نا, تو حضور جب واپس آئے تو حضور حضرت کعب بن مالک, مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ, حضور ان کے ساتھ ناراض ہو گئے کیونکہ یہ حضور کے ساتھ تبوک میں نہیں گئے. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ ان کے خلاف کیوں باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ حضور کی سنت ہے, جو میدان میں نہ نکلے اس سے ناراض ہو. یہ حضور کی سنت ہے. اور یہ ہمارے شاہ صاحب شہزادے پڑھ رہے تھے تو میں اس کی جناب آگے تشریح کر دوں, انہوں نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا. تو یہ پڑھ رہے تھے تو حضرت کعب بن مالک حضور کی بارگاہ میں آ گئے. حضور نے فرمایا کعب کیوں نہیں آئے تم تبوک؟ کہا یا رسول اللہ بڑی گلاں آندیاں, میں بڑا شاعر بھی ہاں, بڑا منہ ترنہ گل باز بھی ہاں, لیکن تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فسہارب کے. یا رسول اللہ بڑی گلاں آندیاں لیکن تواڈے نال کوئی گل نہیں, سچی گل ہے, سستی ہو گئی. حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ, تہاڈا فیصلہ اللہ کرے گا. اعلیٰ حضرت نے آخری بات کیوں کی؟ صحابہ کی سنت ہے. ایک دن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت بلال کو بھیجا. حضرت بلال کو بھیجا حضور نے, فرمایا بلال جاؤ کعب بن مالک کے دروازے پر دستک دو, مرارہ بن ربیعہ کے دروازے پر دستک دو, اور ہلال بن امیہ کے دروازے پر دستک دو, اور جا کر ان سے کہو کہ اپنی بیویاں میکے بھیج دیں, اپنی بیویاں گھروں سے بھیج دیں, اپنے میکے بھیج دیں. اب یہ آخری بات کرنا حضور کی بارگاہ میں. عاشقوں کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. جب حضرت کعب بن مالک کا دروازہ کھٹکھٹانا تو لب کے دروازے کی طرف ہو سکتا ہے کوئی جاں فضا بات آئی ہو, کہ ہو سکتا ہے حضور کی در سے معافی آئی ہو. جب دیکھا تو بلال کھڑے اور خوش ہوئے اور کہا, حضرت بلال نے کہا حضور فرماتے ہیں اپنی بیویاں میکے بھیج دو. تو حضور کی یہ بات سن کر پریشان نہیں ہوئے اور خوش ہوئے. کہا بلال پوچھ کر آؤ حضور سے کہ طلاقیں دے کے بھیجنی ہے یا ویسے ہی بھیجنی ہے؟ نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نثارہ کا. یہ ہے حضور کی بارگاہ میں آخری بات کر دیں گے. کیا مالکاں کو پوچھو رکھیے تو آڑے نہ پہ ہوئی آنا, تسی دسو انہوں نے ہونے بھیجنا یا ایمیں بھیجنا یا طلاقہ دے کے بھیجنا؟ حضرت بلال دوڑے حضور کی بارگاہ میں, کیا یا رسول اللہ کعب عرض کر دیں کہ طلاقہ دے کے بھیجنا یا ایمیں؟ حضور نے فرمایا نہیں ویسے ہی بھیجنی ہے, ویسے طلاقہ دے کے نہیں بھیجنی ہے. ہاں اے حضور کی بارگاہ میں آخری گل کر دینا. اعلیٰ حضرت نے بھی تاں کیا پیش نظر وہ نو بہار, ہاں بے قرار, اور روکیے سر کو روکیے. ہاں تو یہی تو امتحان ہے. اے ہے امام احمد رضا دی شان. اور امام احمد رضا جدو آج کل ہم کہے نا, اور امام صاحب نے دولت المکیہ لکھی 8 گھنٹے انچ لکھی, عجمی عالم ہوئے اور سارا کتب خانہ بھی جناب بریلیج پیا ہوئے ہیں جی, سارا کتب خانہ بھی بریلیج پیا ہوئے, اور جناب او کمن دلائل دیو. اعلیٰ حضرت فرمانے میں وضو کیتا, بلکہ میں غسل کیتا, پھر میں خوشبو لگائی بخار دی حالت ہے, کہنے پھر میں وضو کیتا, پھر میں حرم میں مکہ چاہ گیا, کہنے میں سامنے کا